بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال الله عز وجل: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في مقام آخر: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. آج کے اس خطاب کا موضوع ہے ایمان کی طاقت. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: من آمن باللہ والیوم الآخر، جس نے اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا کہ آخرت ہونی ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر اور ثواب اور بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دنیا میں کیا اجر ہے کہ نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوگا. دوسری آیت نے فرمایا: ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تمہیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا. اگر اللہ تمہارا مددگار ہو جائے تو کوئی تمہیں غالب نہیں کر سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل کرنا چاہے، ذلیل کر دے، فَمَنَّ الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد اب تمہاری کون مدد کر سکتا ہے؟ کوئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ تم کو ذلیل کرے تو اب اس کے علاوہ عزت دینے والا کون ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں. آج کے اس موضوع میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے. یہ ایک عظیم عورت گزری ہے تاریخ میں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایسے شخص کی بیوی تھی جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جس نے خود یہ کہا تھا کہ میں رب ہوں، میں خود خدا ہوں. یہ ان کی بیوی تھی، اور اسی شخص کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور اس شخص کا نام کیا تھا؟ فرعون. ان کی یہ بیوی ہے. اب ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ نے دیکھا تو آپ نے ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد جب آپ کا ایمان فرعون کو پتہ چلا تو اس نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں: ان فرعون وتد لامرأته 4 اوتاد، جب پتہ چلا فرعون کو کہ میری بیوی نے میرا انکار کر کے اس کا اقرار کر لیا ہے جو موسیٰ کا رب ہے، تو وہ غضبناک ہوا، اور اس نے سزا کے طور پر کیا کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کو 4 کیلیں لگائی، فی یدیہا ورجلیہا، 2 کیلیں ان کے دونوں ہاتھوں میں لگائی گئی اور 2 پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی. فکانوا اذا تفرقوا عنہا، آگے فرمایا جب لوگوں نے ان کے پیروں اور ہاتھوں میں کیلیں لگا دی اور جب وہاں سے چلے گئے، اظلتھا الملائکہ، تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان پر سایہ کیا، کیونکہ ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا تھا اسی طرح، اور سینے پر پتھر رکھ دیا گیا تھا. فقالت، تو جیسے ہی آپ پر سایہ ہوا حضرت آسیہ پر، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا: رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب تیرے نزدیک میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. فکشف لها، تو یہ دعا قبول ہوئی، اور دعا ایسی قبول ہوئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اسی وقت جنت میں ان کا گھر نظر آنے لگا. جنت میں جو گھر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا تھا، یہاں کہا اور گھر بن گیا. تو وہ دروازے کھول دیے گئے، عن بیتھا فی الجنہ، تو آپ نے اپنے گھر کو دیکھا جو جنت میں ان کے لیے تھا. تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے تاریخ میں جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو ایمان پر ہو تو چاہے اس کا شوہر فرعون کیوں نہ ہو، اگر اس کا ایمان مضبوط ہے
تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے معذور ہونا پسند کرے گی، وہ اپنے دونوں پیروں سے معذور ہونا پسند کرے گی، لیکن بے ایمان کا ساتھ دینا پسند نہیں کرے گی۔ جو ایمان سے خارج ہے اس کا ساتھ دینا پسند نہیں کرے گی۔ اور یہ واقعہ بھی ہوا کس کے ساتھ ہے؟ اتنا بڑا عذاب کس کے ساتھ؟ ایک لیڈی، صنف نازک، عورت کو ہم لوگ نازک سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے ساتھ بتا دیا کہ نازک کوئی نہیں ہے اگر وہ ایمان والا ہے۔ اگر ایمان والا ہے تو دنیا اسے نازک سمجھے، لیکن وہ سب سے مضبوط ہے اگر ایمان پر ہے، لیکن ایمان کے تقاضوں کے ساتھ۔ ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم نے کہا آمنت باللہ، بلکہ اس کے سارے تقاضوں کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا دنیا میں، آخرت میں جنت کے طور پر اس کو اجر ملے گا، اور دنیا میں کبھی غم نہیں ہوگا، نہ کسی چیز کا خوف ہوگا۔ اور یہی چیز تھی کہ بے خوف ہو کر آپ نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ ارے اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، اس وقت تو کہہ سکتے تھے کہ اتنے دنوں ساتھ ہم ساتھ رہے ہیں تو کچھ تو ہم پر رحم کرو، لیکن نہیں۔ اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے۔ جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لیے بھیجا کہ اس کو سبق سکھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرنے پر قادر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑا لشکر بھی دیتا جو ڈائریکٹ سامنے سے اس کے اوپر حملہ کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہ شخص جو اپنے اس محل میں کھڑے ہو کر کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اسی محل سے پتہ چلا کہ اسی خدا کا نبی نکل رہا ہے جس کا میں انکار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی پرورش اسی محل میں کی جس محل میں اس نے کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اسی محل میں ایک روم تھا جس میں وہ رہتا تھا، اسی روم سے سب سے عظیم عورت نکلی اور اس نے کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ یہ کیوں تھا؟ یہ صرف اس لیے تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو بتا دے تو اپنے کو سب سے بڑا رب کہتا ہے، لیکن دیکھ تو کتنا عاجز ہے کہ دنیا کو اپنا ماننے والا بنانے پر مجبور کر رہا ہے، لیکن تیرے گھر میں میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہتا تھا کہ وہ شخص مل جائے، وہ لڑکا مل جائے جو میری سلطنت کو ختم کرنے والا ہے۔ اس لڑکے کی طلب میں اس نے ہزاروں لڑکوں کو قتل کر دیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا تو اس کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری بھی آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا، تیری آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہوگا، اسے چھوڑ دے، ہم اسے پالیں گے، اپنا بچہ بنا لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پورے ملک کی لڑکیاں، عورتیں جس کے سامنے سجدہ کرتی تھی، وہ ایک عورت کے سامنے جھک گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہماری حکومت دلوں پر چلتی ہے، ہم جسے چاہے، جس کا دل چاہے اس کے لیے موڑ دیں، اور جو بندے حکومت کرتے ہیں وہ صرف جسم پر حکومت کرتے ہیں، وہ لوگوں کو طاقت سے مجبور کر سکتے ہیں، باقی دل کو وہ نہیں موڑ سکتے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام اور مذہب اور دین یہ افیون ہے، یہ نشہ ہے، یہ چرس ہے، یہ بھانگ ہے، کن کے لیے؟ غریبوں کے لیے۔ جو غریب ہوتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تمہارا گھر نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ تم بھوکے ہو، تمہارے لیے جنت میں پھل ہے، رمان، عنب، انگور ہے، انار ہے۔ اگر تم پیاسے ہو تو وہاں پر نہریں جا رہی ہیں دودھ کی۔ یہ غریبوں کے لیے افیون ہے۔ یہی سب دکھا کر غریبوں کو اسلام کی طرف لایا جا رہا ہے۔ آج لوگوں کی یہ سوچ بن گئی ہے، ہمارے لوگوں کو اس طرف گھسیٹا جا رہا ہے، یہی بتا کر کہ جس طرح صحرا میں کوئی آدمی راستہ گم جاتا ہے تو اسے سراب دکھتا ہے تو سراب کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، سوچتا ہے پانی ہے، لیکن پانی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اسلام بھی ایک سراب ہے جسے غریبوں کو دکھا کر اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے، ملنا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تم کہتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں، سیدہ آسیہ کا گھر بہت چھوٹا تھا جس کے لیے انہوں نے جنت میں گھر مانگا؟ کیا آپ پیاسی تھی جس کے لیے انہوں نے جنت کی نہروں کو مانگا؟ کیا آپ بھوکی تھی کہ انہوں نے جنت میں پھلوں کو مانگا؟ آپ کا معاملہ تو یہ تھا کہ آپ حکم فرماتی کنیزیں کھڑی ہو جاتی، جو آپ کہتی وہ ہو جاتا۔ ایون آپ جن کی بیوی تھی وہ شوہر کا معاملہ یہ تھا کہ صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ معبود بھی تھا لوگوں کا، لوگ اس کو پوجتے تھے۔ اتنی بڑی ترقی کے بعد، اتنے سارے آرام کے بعد بھی آپ نے مذہب اسلام کو کیوں قبول کیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ الغنا غنا القلب، تونگری بدل است نہ بمال، کہ مالداری دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں۔
اور انسان کے لیے، مومن کے لیے سب سے اہم سرمایہ اور سب سے اہم مال اور منفعت اور نفع کی چیز اگر کوئی ہے تو اس کا ایمان ہے۔ اگر وہ اس کے پاس ہے تو اگر وہ چھوٹے سے کوکھ میں بھی رہتا ہو، جھوپڑی میں بھی رہتا ہو تو سب سے مالدار ہے، لیکن اگر وہ محلات میں رہتا ہو اور ایمان سے محروم ہے تو سب سے بڑا غریب ہے۔ یہ ہم کو سبق دیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا جب اسلام کا سورج چمکنے لگا، ہر جگہ اسلام کی لوگ بولی بولنے لگے، ایمان لانے لگے، تو پوچھا گیا کہ حضور آپ کو جب عذاب دیا کرتے تھے امیہ بن خلف، جب آپ کو مارتا تھا، آپ کے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، تو آپ برداشت کیسے کرتے تھے؟ ایک تو سخت دھوپ اور اوپر سے پتھر کی گرمی، آپ برداشت کیسے کرتے تھے؟ آپ نے کہا میں ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس کو عذاب کی کڑواہٹ میں ملا دیتا تھا اور پھر صبر کر لیتا تھا، بس اتنا ہی فارمولہ ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ بلال پہلے غلام تھے، اور غلام مشقت اٹھانے والا ہوتا ہے، دنیا گھر کے کام کرنے والا ہوتا ہے، گھوڑوں کو سدھانا، گھوڑوں کو سنبھالنا، بازار جا کر وہاں سے ساری چیزیں سودا لانا، گھر کے سارے کام غلام کرتا ہے، بہت مشقت اٹھاتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ایک مرد تھے، تو یہ دونوں چیزوں کے سامنے آپ اگر مان بھی لیں کہ حضرت بلال کو بہت زیادہ مشقت نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ ایک مرد تھے اور ایک پہلے غلام تھے، تو ان کی عادت تھی مشقت کو اٹھانا۔ لیکن حضرت آسیہ کا معاملہ دیکھیں، سب سے پہلے تو عورت ہے، کوئی مذہب نہیں کہہ سکتا کہ عورت بہت مضبوط ہے، ہر انسان کہتا ہے کہ عورت ایک کمزور، ایک صنف نازک ہے، تو یہ سب سے پہلی چیز کہ عورت ہے، اور اس کے بعد محل کی رانی ہے، کنیزوں کے جھرمٹ میں رہنے والی ہے، کس قدر نازکی ہوگی، اور اس کے باوجود آپ کے دونوں ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی ہے، دونوں پیروں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی ہے، اور سینے پر چٹان رکھ دی جاتی ہے اور دھوپ میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب آپ کو دھوپ میں لٹایا گیا اور جب آخری وقت آیا تو یہ قرآن مجید میں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے رب تیرے پاس جنت میں میرے لیے گھر بنا دے، کوئی بھی فرمائش نہیں۔ مگر یہاں دیکھیے لوگ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آسیہ کو یہ چاہت تھی کہ محل سے بڑے جنت ملے گی، عرضها السماوات والارض، اس کی زمین کی چوڑائی اور آسمان کی چوڑائی بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، ایسی جنت مانگ رہی ہے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا رب ابن لی بیتن فی الجنہ، بلکہ کہا رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، رب میرے لیے گھر بنا لیکن تیرے نزدیک اور جنت میں ہو، لیکن وہ گھر جو تجھ سے قریب ہو، جو مجھے تجھ سے قریب کرتا ہو۔ یہ بہت عظیم درس دیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اتنی نازک ہونے کے باوجود کیسے اتنی مضبوط ہو گئی۔ سب سے اہم چیز ہے ایمان۔ جب بندے کے اندر ایمان جاگزی ہو جاتا ہے تو چاہے عورت ہو لیکن وہ دنیا کے سامنے مرد کا رول پلے کرتی ہے۔ اور ایک سب سے اہم بات یہ سوال کر سکتا ہے بندہ کہ آپ کا جب انتقال ہوا تو فرشتے آئے، اللہ کے حکم سے آپ نے سایہ کیا، یہی ہوا تھا۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ فرشتوں نے سایہ کیا۔ سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا ہے کہ جس طرح اللہ نے فرشتوں کو ان پر سایہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، انہی فرشتوں کو ظلم سے پہلے بھیج دیتا کہ ان پر ظلم ہی نہیں ہوتا، فرعون کی سرگوبی کے لیے بھیج دیا جاتا، فرعون فرشتوں کے سامنے کہاں کھڑا ہو پاتا۔ لیکن ایسا نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں مشقتوں کو جھیلنا پڑے گا، یہاں مشقتیں جھیلو، تکلیفیں جھیلو، اور پھر اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت کی راہ بہت آسان ہے؟ جنت بہت سستی ہے، جنت بہت مہنگی ہے۔ یہی راہ جنت ہے، یہی راہ اسلام ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے اور جس پر چلنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال آپ نے تکلیف اٹھائی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آری سے کاٹ دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہی کی قوم نے آگ میں ڈال دیا اسی راہ پر چلنے کے لیے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا گیا، یہی راہ تھی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی بے شک ہے، لیکن ہمارا عمل کہاں ہے؟ انبیاء قتل ہو رہے ہیں اس راہ پر، دعوت و تبلیغ کی راہ پر، اور ہم کچھ نہیں کر کے یہ کہہ لیں کہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت سارے عمل کرنے ہوں گے جبھی ہم آگے جا سکتے ہیں۔ ایک آخری میسج کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خیانت کرنے والا ہو، اللہ کے حکم کو نہ ماننے والا ہو، اس سے کبھی بھی امید نہ رکھے کہ وہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا۔
ہو سکتا تھا کہ حضرت آسیہ آپ کے ساتھ فرعون کے ساتھ زمانے تک رہی، بیوی رہی، تو اس کے دل میں یہ رحم آتا کہ اتنے سالوں میرے ساتھ رہی ہے، اسے جنگل میں چھوڑ دو، ایسے ہی مر جائے گی، لیکن اس کے باوجود اس نے مروایا، قتل کیا ان کا۔ بلال زندگی بھر امیہ بن خلف کی خدمت کرتے رہے، کس دن یہ سوچ لیتا کہ اتنے دن خدمت کی ہے، اس میں جنگل میں چھوڑ دیا جائے یا اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے، لیکن آپ کو مارا گیا، تکلیف دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دونوں تھے، چاہے وہ فرعون ہو یا امیہ بن خلف، اس نے انسان کی بے حرمتی نہیں کی، بلکہ انسان کے احسان کو فراموش نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے اس نے اللہ کے احسان کو فراموش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی دی، اسلام دیا، نبی بھیجا، ان لوگوں نے ان سب کا انکار کیا، اس کے بعد جا کر انسان کی انسانیت کا انکار کیا۔ تو یاد رکھیں، جو اسلام کا ہے، جو ایمان پر ہے، وہ کبھی بھی تمہیں دغا نہیں دے گا، وہ امین ہے جو مومن ہے، اور جو مومن نہیں ہے، صرف نام کا مومن ہے، اور اگر اس کے اندر امانت نہیں ہے تو صرف نام کا مومن ہے۔ مومن وہ ہے جس کے اندر امانت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، اور وہی مسلمان ہے، بجز اس کے کہ وہ لوگ جو کپڑے پہن کر اور داڑھیاں رکھ کر یہ بتانا چاہتے کہ ہم مسلمان ہیں، انہیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے۔ اور یہ نصیحت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کرتا ہوں کہ میں اور آپ، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جھانکیں کہ کتنے ہم عامل ہو سکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔